اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تازرو وازراتم وزر اخرى. اچھا، ولا تازرو اصل چاہے واو زیل رے، واو زیل رے وزر یا وزیر بھی لفظ ساڑا اسی سے ہے بوجھ اٹھانا. وزر کہتے بوجھ کو. تو ولا تازرو وازرا یازرو بوجھ اٹھانا، تو اسے پھر مونس کا سیغہ ہے وازرات ان کی جگہ یہ ہے نا فاعل مونس کا. تو کوئی بوجھ اٹھانے والی بلا اور نہیں تازرو بوجھ اٹھائے گی، وزرا بوجھ اخرا کسی دوسرے کا، آخر تو کسی دوسرے کا وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی. مطلب یہ نا کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کا، گناہوں کا، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اپنی ذمہ داری ہے اس کی اعمال کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دیکھو اس میں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو کسی کا وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا. جی وزراتن فاعلن فاعلاتن بوجھ اٹھانے والی، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اخرا کا، دوسرے کا وزر بوجھ نہیں اٹھائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. وَإِن اور اگر تدعو اصل میں ہے دال عین واؤ، یہ چونکہ ان ہے نا شرطیہ تو واؤ پھر اس کی وجہ سے گر گیا ہے. اور اگر بلائے دال عین واؤ دعوت دے مشکلات، تو مشکلہ ہے اصل میں سے کاف لام ہے شکل بوجھ. تو یہ اصل اسم مفعول ہے کہ بوجھ سے لدی ہوئی جان. اگر کوئی مطلب ہے نا جی کہا جا رہا ہے کہ اگر مشکلات کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان تدعو پکارے بلائے الہ حملہا حمل بوجھ، اپنے بوجھ کی طرف لا نہیں یحمل اٹھایا جائے گا من ہو اس بوجھ سے شیء کوئی ذرا بھی. مطلب کوئی دیکھو کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا، ہر ایک کو تو اپنی فکر پڑی ہوگی. جیسے وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں لو اور اگرچہ کانا ہو زا والا زو زا دی قربا قرابتا، چاہے وہ رشتہ دار ہو. جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ باپ جو ہے نا وہ ذمہ داری بیٹی کی نہیں اٹھائے گا اور بیٹا جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. ہر ایک سورہ عبس میں بھی پڑھنے پڑا تھا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ. بندہ بھاگے گا اپنے بھائی سے، باپ سے، ماں سے، بیٹے سے. تو اس لیے اسے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئے گی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی قرابت دار بھی جو ہے نا وہ بھی پھر کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. کسی کی ذمہ داری بتائے بوجھ اٹھانا کسی کی طرف سے جواب دہی دینی. انما در حقیقت تنذرو انذرا ینذرو نون زال رے ڈرانا، خبردار کرنا. یہ تو قرآن پاک میں ہے تقریباً 100 سے زیادہ دفعہ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. تو در حقیقت یا بے شک تنذرو آپ ڈرا سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں الذین ان لوگوں کو یخشون پیشین یا خشیت جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے. کہا جا رہا ہے آپ انہیں آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھی میرا کوئی رب ہے جس نے مجھ سے بات پرس کرنی ہے. تو کہا جی ایسے لوگوں کو آپ متنبہ کر سکتے ہیں جو اقام الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں نماز کو. وا اور من جس نے تزکیہ کیا، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاری، پاکیزگی اختیار کی. جو مطلب جس نے تزکیہ اختیار کیا، پاکیزگی اختیار کی یا جو پاک ہوا فإنما تو در حقیقت یا تزکا اس نے تزکیہ اختیار کیا، پاکیزگی اختیار کی لنفس ہی اپنے نفس کے لیے، اپنے بھلے کے لیے. تو اللہ کو دیکھو جس نے نیکی کی اسی کو اس کا فائدہ ہے، جس نے برائی کی اسی کو اس کا نقصان. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، اللہ المصیر یہ مسیر ہے سواد یہ راہ سارا یسیرو اللہ کی طرف مطلب پہنچنا ہے، لوٹنا ہے، یا پھر مسیر جو ہے نا لوٹنے کی جگہ بھی ہے، اسم طرف بھی ہے.
تو یا اللہ کی طرف، مطلب لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف. تو جس نے بھلا کیا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اس کو اس کا وہ اللہ تعالیٰ صلہ معاوضہ اجر دے گا، اور جس نے برائی کی تو وہ بھی اس کا پھر بھگتے. اچھا جی، کل ہم نے ایک پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر مقرر کر دی ہے، نہ اس میں بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر ہمارے کسی دوست نے پوچھا تھا نا، تو وہ پھر میں نے دیکھا جا کے معرف القرآن میں بھی ہے مختلف، مطلب اللہ کا جو فیصلہ ہے عمر کا آخری اللہ نے وہ لکھ دیا ہے. اب بعد میں جیسے معرف القرآن میں انہوں نے اس سے مختلف معنی دیے ہیں. انہوں نے کہا جی اس سے مراد یہ ہے، ورنہ دیکھو ہم نے حدیث بھی ہے کہ جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. تو اس میں پھر انہوں نے یہی مراد لیا ہے، بڑھ جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کر لیتے ہیں جتنی کہ زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں. ایک انہوں نے یہ مراد لیا ہے. اور بعض علماء نے اس میں پھر بڑی ڈیٹیل سے مراد لیا ہے کہ یہ تقدیر ہے. تقدیر کہتے ہیں اللہ کے علم اور فیصلے کو، وہ کہتے ہیں یہ ایک تقدیر مبرم ہے مضبوط جو آخری ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق ہے کہ انہوں نے پھر مثالوں سے سمجھایا ہوا ہے. جی اگر کسی نے مراد اگر حج کرنا ہے تو پھر اس کی عمر 60 سال ہوگی، نہیں کرنا تو 40 سال ہوگی، مگر انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ وہ جو اللہ نے عمر کا لکھا ہے نا وہ پھر تقدیر مبرم ہے، کہ مطلب مستقل آخری فیصلہ ہے اللہ، کیونکہ اللہ علیم ہے، اسے پتہ ہے اگر اس نے صلہ رحمی بھی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے اس کے لیے ایک عمر مقرر کر دی ہے. تو وہ مراد ہے کہ اس کی عمر میں پھر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ وہ بڑھ سکتی ہے. یہ آگے جی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں سین واو یا یہ کل بھی پڑھتے ہیں کئی دفعہ ہے مساوی برابر. یہ اللہ نے اصل میں مومن اور کافر کی جو مثال دی ہے ان دونوں کی، ایک وہ